بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی قوت گویائی سے نوازا۔ ان تمام سوالوں کا جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ روایات میں آتا ہے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں اپنے حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھیں کہ اچانک حضرت جبریل بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیکھ کر ڈر گئیں اور کہا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے۔ جبریل علیہ السلام فرمانے لگے، ڈرو نہیں۔ مریم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، میں فرشتہ ہوں۔ مریم علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو جبریل نے فرمایا، اللہ تجھے بیٹا دینے لگا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا میں عزت دار ہوں گے اور آخرت میں بھی عزت دار ہوں گے، اور اللہ کے مقرر بندوں میں سے ہوں گے، وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ بچہ ماں کی گود میں بھی کلام کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کرے گا۔ اے مریم، اللہ تیرے بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا اور تورات کا علم بھی دے گا اور انجیل کا علم بھی دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجے گا۔ مریم علیہ السلام پریشان ہوئیں اور حیران ہوئیں۔ فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری کوئی شادی نہیں ہوئی اور نہ میں بد کردار ہوں، نہ میں کوئی غلط عورت ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ فرما کر جبریل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں اور پیچھے ہٹیں، تو جبریل نے فرمایا، ڈرو نہیں، اور قریب آ کر ان کی آستین کو پکڑ کر پھونک ماری، اور اللہ کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ویسے ہی مریم علیہ السلام کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی کہ میں کس طرح اپنی قوم کو سمجھاؤں گی، لوگ تو مجھے زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے بے جا الزامات اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم بیت المقدس سے 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی جانب چلی گئیں۔ وہاں پہ آپ کو درد ذہ کی تکلیفیں ہونا شروع ہو گئیں، چنانچہ آپ ایک کھجور کے درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں، اور درد ذہ کی تکالیف کے باوجود بھی آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کیا کہوں گی اور کس طرح انہیں سمجھاؤں گی۔ لوگ مجھے بدکار سمجھیں گے اور طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے۔ آپ اسی سوچ میں مشغول تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، تو اسی وقت حضرت جبریل نے آواز دی، اے مریم علیہ السلام، پریشان نہ ہو، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو اللہ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ کھجوریں کھائیں، چشمے کا پانی پئیں اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اس طرح حضرت مریم کو 40 دن تک وہیں قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی انسان یہاں آ جائے تو اسے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر واپس آئیں تو بستی والوں نے بچے کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر تہمتیں لگانے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا،
میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا؟ کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ پاک مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اس بچے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ کا معجزہ دیکھ کر اور نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی تو حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں: حضرت عیسیٰ بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے پیتے یا اپنے گھروں میں خود ذخیرہ کرتے وہ سب آپ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ ان سب معجزات کے بعد بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور صرف چند لوگ ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ ان حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال ہو گئی تو تمام یہودی آپ کے خلاف ہو گئے اور حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا، یہاں ان کی ہی طرف سے حکمران مقرر تھا، وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو صلیب پر چڑھانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا جو کہ اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلافات کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔
اور حضرت عیسیٰ نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخری زماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے: اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر میرے بعد آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین گرامی، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر والد کے پیدا ہونے کی اور آسمان پہ زندہ اٹھائے جانے تک کے چند واقعات کی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا، آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم ضرور اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔